سری کرنے والا، عدل سے مراد نظیر مثیل، روزے کا کوئی بدل، کوئی مثال اس کی ہے ہی نہیں۔ کل کے درس میں حدیث قدسی کے حوالے سے اللہ کا یہ فرمان ہم نے جانا تھا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس اعتبار سے ہم نے روزے کا ایک امتیاز جانا تھا کہ تمام عبادات اور اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک بہت امتیازی شان عطا فرمائی۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ روزے کا کوئی بدل نہیں ہے، جیسا کہ اس کے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا انتہائی عظیم الشان ذریعہ ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں، ایک اور روایت یہاں بخاری مسلم کی جوڑ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، تو وہ چاہیے کہ شادی کر لے۔ یہ آرڈر ہے آپ کا۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اگر شادی نہیں کرے گا اور گناہ میں پڑ جائے گا، زنا کر بیٹھے گا، ہاں، اور شادی کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، سنت نہیں۔ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ ہاں، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ سنت یا کم درجے کی فرائض کے شرعی حکم کی حیثیت رکھے گا۔ فَإِنَّهُ، آپ نے اس کا فائدہ بتایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ روزہ جو ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم، اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا اور ڈر ہے گناہ میں پڑ جائے گا تو پھر روزہ رکھے۔ روزہ رکھے، فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا نگاہوں کو پست رکھنے کا ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی انسان کے اخلاق کی پاسداری کرتا ہے، آنکھوں کو آوارہ ہونے سے اور شرمگاہ کو آزاد ہونے سے، بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ آج آج کے دور میں یورپ اور امریکہ کے کھلے سماج سے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ اثرات آ رہے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا معاملہ بالکل بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی کوکھ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آپ یورپ میں دیکھیں، اولاد الزنا، بن بیاہی مائیں، شادی جب تک ضرورت ہے مرد اور عورت تعلق اختیار کیا، بعد میں چھوڑ دیا، نکاح ہوتا ہے تو عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا لباس بنتا ہے، آدمی اور عورت ایک دوسرے کا رازدار بنتا ہے، غمگسار بنتا ہے، قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اخلاص رکھتا ہے، گھر بساتا ہے، لیکن یہ ناجائز تعلق میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف لذت اندوزی ہوتی ہے، ہوس اور خواہش نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب یہ پورا ہو گیا یا نہیں جمع تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اولاد دیکھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے کبھی ایک مرد کے ساتھ، کبھی دوسرے مرد کے ساتھ، تو اس کے اندر آوارگی، بغاوت اور سماج کی مخالفت کا جذبہ آتا ہے، وہ باغی جیسا بن جاتا ہے، اس کا کردار بگڑ جاتا ہے، نشے کا سہارا لیتا ہے۔ ایسے اور بہت سارے، پھر یہ HIV، ایڈز کی بیماری، سوزاک کا مرض، جنسی بنیادوں پر پھیلنے والی بیماریاں اور ذہنی بیماریاں، اس کے نتیجے میں خودکشی کی کثرت، ایسے ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اسلام نے پاکیزگی کی تعلیم دی، نکاح اور شادی بیاہ کا طریقہ بتایا، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ یہ عبادت ہے جس میں روزے کی عبادت ہم کو سکھائی۔ یہ روزہ ہمارے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَجْرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے آنکھیں پست ہوتی ہیں اور حفاظت ہوتی ہے، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزہ رکھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، یہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تھوڑا ترتیب بگڑ گئی میں نے حدیث جو پیش کی کہ شادی کرو اے نوجوانوں کی جماعت، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کسر شہوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے، آج سائنس والے بتاتے ہیں، لیکن جتنے طریقے بتائے جاتے ہیں سب میں نقصان ہے۔ انسان کی قوت، مردانہ صلاحیت کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، اسے کمزوری آ سکتی ہے۔ روزہ سب سے محفوظ طریقہ ہے،
جس سے کنٹرول شہوت بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور انسانی صحت اور جسمانی طاقت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کا ایک پہلو، بہت سارے فوائد اس سے جڑے ہوئے ہیں، جسمانی اخروی۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ اللہ سے بندے کو قریب کرتا ہے اور یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اس روزے کی اس فضیلت میں حضرت ابو امامہ باہلی کو اللہ کے رسول نفلی روزوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم روزے کو سب سے بہتر عمل کیا ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا روزہ تو سب کے لیے فرض تھا، آپ جس روزے کی بات کر رہے ہیں وہ غیر فرض کی بات، تو فرض و روزے کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے۔